25, 27 اور 29 طاق راتوں لیلۃ القدر میں یہ 3 اعمال کر لیں، پورا سال کروڑوں ملتے رہیں گے۔ جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ لیلۃ القدر کی رات خزانے لوٹنا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو، تو پھر یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جس گھر میں لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات چپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جانے کہ لیلۃ القدر 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے، ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو وہ اپنی کمر کو کس لیتے اور 5 راتیں جاگ کر قیام فرماتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ والو، آج لیلۃ القدر کی رات میں ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں، آپ نے یہ 3 اعمال کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے 25ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 27ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے اور 29ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ غیبی رات ہے، کون جانے کہ لیلۃ القدر کی رات کس رات میں ہے، اور یہ وظیفہ خاص لیلۃ القدر کی رات کا عمل ہے۔ اس لیے آپ نے طاق راتوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، یہ عظمت والی رات ہوگی، یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری 3 طاق راتیں رہ گئی ہیں جو صرف نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ ان طاق راتوں کا خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، کسی صورت اس عمل کو مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو اب آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، وقت ضائع کیے بغیر آج لیلۃ القدر کی رات کے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتانا چاہتی ہوں۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن آپ 1 منٹ میں پڑھ لیں گے، اور اگر آج چند منٹ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں، تو جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، جو میری دکھیاری بہنیں ہیں جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رہی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس بھی جا جا کے تھک چکی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پھر بھی جوان بیٹوں کو روزگار نہیں ملتا، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ان طاق راتوں میں یہ 3 کام کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی حاجت، جو مقصد، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائیں گی۔ بس آپ سے ریکویسٹ اتنی سی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، انشاءاللہ یہ اعمال کرتے ساتھ ہی آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ کچھ لوگ تو ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، کچھ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پا لیتے ہیں، اور کچھ یہ 3 اعمال کو مکمل کرتے ہی ابھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو لیلۃ القدر کی رات تو ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو غیبی فرشتے لیلۃ القدر کی رات رمضان المبارک کی
برکتوں، رحمتوں اور کامیابیوں اور سعادتوں سے مالا مال کر جاتے ہیں۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور آپ سے کہتی ان طاقتوں کی قدر کیجیے گا۔ ان طاقتوں کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ اپنی کمر کس لو، ان 5 راتوں کو ضائع مت کرنا۔ یہ راتیں آخرت بنانے کی راتیں ہیں، یہ راتیں دنیا سنوارنے کی بھی راتیں ہیں، یہ راتیں دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی، مشکل سے نجات کے لیے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی کسی آزمائش میں ہے، آج اگر آپ میں سے کوئی قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے، آج ان طاقتوں کا جو خاص عمل بتا رہی ہوں 3 اعمال پڑھ لیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ان راتوں میں تنہائی اختیار کریں، رب سے جو مانگو گے ملے گا، قرض دار ہو کروڑوں کا قرض ہے۔ ان طاقتوں میں آج جو بندہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مغفرت کی طلب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے اور یہ 3 کام کر لو گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آج قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھ لو۔ مرد پڑھ لے، عورت پڑھ لے، مقصد کی نیت کر کے پڑھیے گا، انشاءاللہ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، اپنے گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ جس گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج ان طاقتوں میں یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گی کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج انشاءاللہ ان طاقتوں میں یہ 3 اعمال کرتے ہی غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے کہ اے اللہ، میری امت کی عمر تو بہت چھوٹی ہوگی، تو میری امت اتنی نیکیاں کیسے کرے گی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک رات مختص کی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ کی امت اس رات میں قیام کر لے گی، لیلۃ القدر کی رات کو پالے گی، لیلۃ القدر کی رات میں رب کو راضی کر لے گی۔ ان طاقتوں میں یہ اعمال کرنے والا رب کو راضی کر لے گا، اسے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ رب نے انہیں بیٹھے بیٹھے ایک رات میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دے دیا۔ میرا رب اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتا ہے۔ آج اس ویڈیو کو آپ نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی عزیز ان سب کی مغفرت ہو جائے، سب کامیاب ہو جائیں، سب کی زندگی آسان ہو جائے، تو اللہ والو، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، میں نے یہ وظیفہ آپ کے حوالے کر دیا، میں اپنا حق ادا کر رہی ہوں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا میرے کانٹیکٹ میں ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے یہ وظیفہ شیئر کر دیا ہے، کیونکہ میں رب کی رضا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کب اس جسم سے جان نکل جائے، لیکن کچھ تو ایسا کر جائیں کہ رب کی ذات بہانے سے ہی ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ طاق راتیں ضائع نہیں کرنی، تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، عمل کیا ہے، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3، 7 یا 11 بار۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ نے ان طاقتوں میں ہر رات میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا
جب دل کرتا ہے پڑھو، لیکن یہ رمضان کی طاق راتوں کا، لیلۃ القدر کی راتوں کے یہ خاص عمل ہیں جن کو پڑھنا بہت افضل ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ نے گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، دولت مانگ لیں، شہرت مانگ لیں، من پسند نوکری، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت آج لیلۃ القدر کی رات میں رب سے رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آج تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو مل ہی نہیں سکتا۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 کام جس گھر میں کیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کریم سے جو مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی فرشتوں کو زمین پر بھیجتی ہے اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، حاجت کوئی بھی ہے، پریشانی کوئی بھی ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں موجود ہے، اور ان طاق راتوں کے خاص اعمال آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے اور کامیابی کا راز رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ میں ہے۔ آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم سے معافی مانگے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات اسی کو نصیب ہوتی ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، نصیب کے بند تالے اسی کے کھلتے ہیں جو رب سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کو منا لیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی رب کو منانا چاہتے ہیں، شب قدر کی رات میں نعمتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے یہ عمل 25ویں رات کو بھی کرنا ہے، 27ویں رات کو بھی کرنا ہے اور 29ویں رات کو بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات موجود ہے۔ ہمیں ان طاق راتوں میں یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، انشاءاللہ 11 بار پڑھنے سے آپ رب کو راضی کر لیں گے، رب کو منا لیں گے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، آخرت سنور گئی تو رب کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، جا تجھے ایک نئی زندگی دی، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، ہر شے کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ اب انعام لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ قدر کا وظیفہ ہے، جسے ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اللہ والو، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود سورہ مبارکہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، کیسے رب کو منایا جاتا ہے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس رات کے فضائل اور برکات کو کیسے سمیٹا جاتا ہے، تو آج جو اعمال میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھیے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ قدر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر کسی کو سورہ قدر زبانی آتی ہے، اگر آپ کو نہیں آتی تو میں نے آپ کو اسکرین پر دکھائی ہے، آپ وہاں سے دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ
رب کی رضا کے لیے جاگتا ہے، رب کی رضا کے لیے ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے، اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے ندامت شرمندگی سے مانگی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب دنیا اور آخرت سنور چکی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھ لینا۔ اگر اس کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ قدر کے لفظی معنی کو یعنی اس کے ترجمے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر میں اس کے ترجمے کو اور اس کی فضیلت کو اس ویڈیو میں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے سورہ قدر کو 10 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران یہ بات غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو نقصان آپ کا اپنا ہوگا۔ میں نے رب کی رضا کے لیے اپنا حق ادا کر دیا۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھو گے انشاءاللہ آج جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ اللہ والو، یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ توجہ کریں، بڑی گہری باتیں بتا رہی ہوں۔ ایک نیکی پر 70 نیکیاں، 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اور ان تاک راتوں میں سورہ قدر پڑھنے والے کو اس رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو خود حساب لگا لیجئے کہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے سے کتنے ہزاروں کروڑوں روپے رب کی ذات نوازے گی، کتنے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ اللہ والو، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ جو 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہے، اس میں آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنے ہیں۔ اگر آپ پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ 3 اعمال کر لیجئے۔ جیسے ہی سورہ قدر آپ نے 10 بار پڑھنی ہے اور انشاءاللہ 10ویں بار سورہ قدر مکمل ہوتے ہی اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے، آنکھیں نم ہو گئی ہیں، اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ فرشتے آپ کے قریب کھڑے ہیں، غیبی فرشتے آ چکے ہیں، آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ لیکن یہ کس کو ہوگا؟ جو 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا۔ اب آپ نے ان تاکراتوں میں سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے کے فوری بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ اعمال جو میں نے آپ کو 3 کام بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ بتایا ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج وہ دکھیاری بہنیں جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو عمل کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا، آج ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب خوش قسمت ہے وہ بندہ جو تاک راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا۔ ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج جو کوئی رب کی رحمت کو، رب کی برکت کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ 3 کام کیجیے گا، کیونکہ آپ ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں فرشتے رکھ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ نصیب کے مقدر کے ستارے چمکانے کا وقت ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو آخر میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے پہلا وظیفہ رب کو منانے کے لیے پڑھا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے پڑھا، کیونکہ کامیابی کا راز صرف کہ ہم توبہ قبول کروائیں۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے خزانوں کو لوٹ لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا، رب کریم سے دنیا کی ہر شے کو آپ نے پا لیا، کیونکہ 10 بار سورہ قدر پڑھنے سے آج آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران 10 بار سورہ قدر پڑھنے سے جس کو جو چاہیے زیادہ سے زیادہ مانگے گا، وہ رب دینے پر قادر ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب ہر شے کو پا لیا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو چکا، تمام پریشانیاں ختم اور ہر دعا قبول ہو چکی ہے، تو رب کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رب شکر کرنے والے کو اپنا عزیز بنا لیتا ہے، شکر کرنے والے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اب آپ رب کریم کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یا ربی کو
آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل ہی دل میں جتنے خوبصورت انداز سے ہو سکتا ہے رب کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے لیلۃ القدر کی رات ہمیں نصیب فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس کی برکتوں اور رحمتوں اور عظمتوں سے اللہ والو عمل مکمل ہو چکا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ راتیں مغفرت کی راتیں ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کا اشارہ ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگیے گا، جو مانگو گے جتنا مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔